بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ انتہائی عام باتیں ہیں اس میں، زندگی بدل دینے والا یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بھی بتایا اور اپنی بارگاہ سے رابطہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضرات انبیاء کرام کو اسی مشن کے ساتھ بھیجا۔ وہ حضرات بندگان خدا کو بارگاہ رب العزت سے جوڑتے رہے، تقاضے بدلتے گئے، طریقے ضرور مختلف ہوئے، لیکن سبوں نے انسانوں کو ایک ہی مقصد بتایا کہ خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت خداوندی کی دعوت دی۔ لوگ جیسا جیسا ہلکا بگوش اسلام ہوتے گئے، اپنے مولا کی بندگی سے بھی آشنا ہوتے گئے۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے عطا فرمائے، ان عظیم بابرکت تحفوں میں ایک تحفہ نماز ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادتیں زمین پر فرض کی گئیں اور ان عبادتوں کا حکم زمین میں دیا گیا، لیکن نماز عالم بالا میں ساتوں آسمانوں کے اوپر فرض کی گئی۔ نماز کا حکم اس وقت عطا ہوا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماورائے عرش عظیم پر دیدار الہی سے مشرف ہو رہے تھے۔ اس بات سے ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان 5 ارکان میں جو رکن بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ عقیدہ، توحید و رسالت ہے۔ اس کے بعد نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ اگر رکن اولا عقیدہ مستحکم نہ ہو تو دیگر ارکان میں رائگاں ہو جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ اسلام کے نظام عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت اور اولیت نماز کو حاصل ہے۔ کتاب و سنت میں نماز سے متعلق بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ روزہ، زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کی فرضیت سال بھر میں صرف ایک مرتبہ عائد ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے طاقت اور توانائی ضروری ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سال بھر تک مال کے مقررہ نصاب کا مالک ہونا شرط ہے، اور حج کے لیے صرف ماہ ذوالحجہ کے مخصوص 5 ایام مقرر ہیں۔ پھر اس کی ادائیگی میں استطاعت رکھنے والے پر عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا بیمار، سفر میں ہو یا حضر میں، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں، راحت میں ہو یا مصیبت میں، کوئی بالغ مسلمان اس سے علیحدہ نہیں۔ نماز ذکر کے تمام طریقوں پر مشتمل ہے، وہ اس طور پر کہ نماز میں ذکر جہری بھی ہے اور ذکر سری بھی، نماز میں تلاوت قرآن بھی ہے اور درود شریف بھی، نماز کو اجتماعی طور پر بھی ادا کیا جاتا ہے اور انفرادی طور پر بھی۔ نماز دعا کا طریقہ سکھاتی ہے، نماز رحمت کے نزول کا باعث ہے اور استغفار کا ذریعہ ہے۔ عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ لفظ صلاۃ کے معنی دعا، رحمت اور استغفار کے آتے ہیں۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مذکورہ تمام معنی اس عبادت میں پائے جاتے ہیں۔ نماز میں دعا کی جاتی ہے، نماز کی وجہ سے رحمت کا نزول ہوتا ہے اور نماز میں بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے۔ نماز تمام عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ و فضیلت رکھتی ہے۔ نماز دین کا رکن اور اسلام کا ستون ہے، اور نماز میں جو لطف و لذت ہے، اگر نمازی اس سے آشنا ہو جائے تو کبھی اسلام پھیرنا پسند نہ کرے گا۔ نمازی بندہ اور رب کے درمیان سرگوشی کا ذریعہ ہے۔ نماز کے وسیلے سے نمازی دربار الہی میں حاضری دینے والا ہوتا ہے۔ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ نماز مومن و کافر کے درمیان امتیاز و فرق ہے۔ نماز منافقین پر بھاری گزرتی ہے اور نماز مومنین کی معراج ہے، اور نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتی ہے۔ نماز طہارت و نظافت کا عادی بناتی ہے۔ نماز غضب الہی کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ نمازی کو صدیقین اور صالحین کا درجہ ملتا ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے
ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی۔ 5 نمازوں میں جب بھی کسی نماز کا وقت آتا ہے تو ایک مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ فریضہ نماز ادا کرے، بجائے اس کے بعض لوگ مصروف ہونے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاروبار کی وجہ سے وقت نہیں نکلتا ہے۔ آج کا دور عدیم الفرصتی کا دور ہے، ہر شخص مصروف ہے۔ بہت ساری مصروفیات کے باوجود آدمی تمام معاشرتی اور سماجی رسم و رواج کی تکمیل کر رہا ہے، تعلیمی اور تجارتی امور انجام دے رہا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی معاشرہ اور سماج کو اہمیت دیتا ہے، اسی لیے اس کے رواج کے مطابق کاموں کی تکمیل بھی کر لیتا ہے۔ تعلیم و تجارت کی اس کے پاس قدر ہے، اس لیے ان سے متعلقہ امور کے انجام کی فکر کرتا ہے۔ اگر یہ مصروفیات بہت ساری ہیں لیکن ان امور کے لیے وقت نکالتا ہے تو اسی طرح ایک مسلمان کو چاہیے کہ نماز جیسی اہم عبادت کی اہمیت کو جانے، اسلام میں اس کے مرتبے کو پہچانے۔ نماز وہ اہم ترین عبادت ہے کہ قرآن کریم میں بارہا اس کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف اسلوب و انداز سے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، کہ تمام نمازوں کی حفاظت اور پابندی کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز عصر۔ تو قیامت کے دن جب لوگوں کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، سب سے پہلے جس عمل سے متعلق سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور جس عمل کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا بندہ اسی میں ناکام یا ناقص ہوا تو وہ دوسرے اعمال میں بھی ناقص یا ناکام ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ صحیح اور سالم ہوئی تو سارے اعمال صحیح ہیں، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارے اعمال بگڑ جائیں۔ نماز وہ اہمیت والی عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان خط فاصل اور وجہ امتیاز قرار دیا ہے۔ ارشاد نبی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے پاس نشانی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس بظاہر مسلمانوں کی علامت نہیں۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے اور یہ بھی نماز نہیں پڑھتا، اس طرح جس شخص نے نماز ترک کر دی اس نے غیر مسلموں جیسی حرکت کر دی، نماز ترک کر کے اس نے غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کیا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے تاکہ مسلم اور کافر کا فرق واضح ہو، نماز سے وابستہ ہو جائے تاکہ ترک نماز کے عمل سے صرف غیر مسلم افراد پہچانے جائیں، مسلمان نہیں۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر اور اس کو چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ علماء حناف کے پاس تارک نماز کو قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے، اور امام شافعی اور امام مالک علیہ رحمہ کے پاس تارک نماز اگرچہ کافر نہیں مگر واجب القتل ہے۔ مذہب اسلام میں تربیت اولاد کی بڑی تاکید کی گئی، کیونکہ کم سن بچے نرم اور نازک شاخ کی طرح ہوتے ہیں، شاخ کو جس طرف موڑ دیا جائے وہ اسی حالت میں تن آور درخت بن جائیں گے، اسی کے بعد ایسا چاہے موڑ دینا کسی کے بس کی بات نہیں۔ تو اسی طرح کم سنی میں جس طور طریقے پر اولاد کو ڈھالا جائے گا وہ مستقبل میں اسی حالت و کیفیت پر قائم رہیں گے۔ نماز چونکہ دربار الہی میں حضوری کا زینہ ہے، اسی لیے اسلام نے بچوں کو بچپن ہی سے نماز کی تاکید کرنے اور اس کا پابند بنانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمان نبی ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ ان کی عمر 7 سال ہو، اور نماز نہ پڑھنے پر انہیں ہاتھ سے مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہوں اور ان کے بستر علیحدہ کر۔ 7 سال کی عمر میں بچے بلوغ کی عمر کے نصف حصے تک پہنچتے ہیں، اسی وقت سے انہیں نماز کا پابند بنایا جائے تو حد بلوغ کو پہنچنے کے بعد بے حیائی اور بے راہ روی سے دور رہیں گے، کیونکہ 7 سال کی عمر سے اگر نماز کی پابندی کی جائے تو
تو اس کے برکات و انوار سے بچوں کے قلوب پاک و صاف رہیں گے۔ یقیناً نماز وہ عبادت ہے جو بے حیا انسانوں کو بھی شرم اور حیا کا پیکر بناتی ہے اور انہیں گناہوں سے روکتی ہے۔ بچے تو ابتدا سے فطری طور پر باحیا ہوتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں۔ اس حالت میں انہیں نماز کا پابند کر دیا جائے تو اس منزل پر پہنچ کر بھی وہ نہ بہکیں گے جس میں اکثر انسان بھٹک جاتے ہیں۔ رب کائنات نے نماز کا یہ وصف بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ انسان خطا و نسیان کا مجسمہ ہے، جب اس پر نفس و شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو خطا و گناہ صادر ہوتے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے کے لیے توبہ و استغفار سے کام لیا جاتا ہے، لیکن دنیا میں غرق، دنیا میں مشغول اور غفلت کی چادر تنی رہنے کے سبب انسان کو اکثر توبہ و استغفار کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس کے باوجود رؤوف و رحیم رب کریم نے غافلوں کی بخشش فرمانے کی خاطر نماز کو گناہوں کا کفارہ بنایا۔ کسی نمازی سے ایک نماز کے بعد جو گناہ ہو جائیں دوسری نماز ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹاتے ہیں جب یہ آدمی کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہو۔ یعنی 5 نمازیں اگر کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر سے لے کر زور تک جو بھی اس سے گناہ ہوں گے، جب وہ زور کی نماز پڑھے گا یہ سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح زور سے عصر تک جو گناہ ہوں گے جب عصر کی پڑھے گا وہ معاف ہو جائیں گے۔ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے۔ اسی طرح جمعے کی مثال کہ ایک جمعہ پڑھے گا، اس جمعے سے دوسرے جمعے تک جو اس کے گناہ ہوں گے، جب دوسرا جمعہ پڑھے گا اس کے پیچھے والے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اسی طرح رمضان کی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوں گے وہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ تو 5 وقت نماز پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ ایک دن میں اس نے 5 بار غسل کیا۔ غسل کرنے سے بدن پر میل کا نشان بھی نہیں رہتا ہے، تو اسی طرح 5 وقتہ نماز سے قلب و بدن پر گناہوں کا اثر نہیں رہتا اور گناہ اس کے نام اعمال سے بھی مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 بار نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ میل باقی نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا یہ 5 وقتہ نمازوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز میں دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد ہیں، یہ فوائد اسی نمازی کا مقدر بنتے ہیں جو خوشی اور خضوع کے ساتھ خوشنودی الہی اور رضائے حق تعالیٰ کے لیے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے قلب و خواطر پر بحالت نماز قابو رکھتا ہے، تصورات کو منتشر ہونے نہیں دیتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے جبکہ درخت کے پتے جھڑ رہے تھے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہوں۔ تو حضور اکرم نے فرمایا یقیناً مسلمان بندہ نماز صرف اس لیے پڑھ رہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسا کہ درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن گناہگاروں کے چہرے سیاہ رہیں گے، معصیت و نافرمانی کے سبب دنیا میں جو دل کالے ہو چکے تھے قیامت کے دن اس کا اثر جو ہے چہروں پر ظاہر ہوگا۔ کیسی شرمندگی اور رسوائی کا حال ہوگا کہ ابتدائی کائنات سے انتہا تک آنے والے تمام انسان ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے حضور جب یہ بدحالی ظاہر ہوگی تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس پریشان کن حالت میں نمازی کے لیے نور ہوگا، اس کا چہرہ اور بدن سب کچھ روشن اور منور ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر فرمایا، پھر ارشاد فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی
قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور اور برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے اس کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ وہ نور و برہان ہوگی اور نہ وہ نجات کا باعث ہوگی، اور وہ شخص قیامت کے دن قہرون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو مذکورہ حدیث شریف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی اور بے نمازی کے لیے سخت وعید بیان کی گئی کہ قیامت کے دن وہ بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ افسوس، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا یہ نقصان ہے کہ ہم لوگ تندرست ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جو ہے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے، ان کو نماز میں نہیں لگاتے، نہ خود پڑھتے ہیں۔ جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچوں نے کیسے پڑھنی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علینا۔